بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری شادی ہونے لگی تو بھابھی نے کہا بھاگ جاؤ، کیونکہ تمہارا شوہر تو پہلے سے شادی شدہ ہے اور تمہاری ساس تمہیں مارنے آ رہی ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی اور بھابھی نے مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا اور میری جگہ دلہن بنا کر اپنی بہن کو بٹھا دیا۔ جب بارات جانے کے بعد میں کمرے سے نکلی تو پتہ لگا کہ بھابھی نے میری جگہ اپنی بہن کی شادی کروا دی تھی اور مشہور کر دیا تھا کہ میں بھاگ گئی ہوں۔ مجھے بڑا دکھ ہوا کہ بھابھی نے اچھی جگہ دیکھ کر مجھے دھوکہ دیا۔ میں غصے میں بھابھی کی بہن کے گھر گئی تاکہ اسے مزہ چکھا سکوں، لیکن گیٹ پر میں نے جو منظر دیکھا میری چیخیں نکل گئیں، کیونکہ خوشیوں کی عمر واپس لوٹ آئی تھی۔ میں بے انتہا خوش تھی کہ جو میں نے سوچا، جو میں نے چاہا، جو مانگا وہ آج مجھے ملنے جا رہا ہے۔ خدا تعالیٰ نے میری دعاؤں کو رد نہیں کیا تھا، بلکہ بن مانگے انہیں میری جھولی میں ڈال دیا تھا، اور یہی بات میرے لیے سکون کا ذریعہ تھی۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے، لیکن میں کسی کی باتوں پر توجہ نہیں دے رہی تھی، چپ چاپ اپنی خوشیوں میں مگن رہی۔ میری ماں اور باپ دونوں ہی بچپن سے فوت ہو چکے تھے۔ ہم دو بہن بھائی تھے۔ میرا نام آمنہ تھا اور میرے بھائی کا نام عبداللہ۔ بچپن ہم نے یتیمی میں کاٹا۔ ہمیں پالنے پوسنے والے میرے ماموں اور ممانی تھے۔ انہوں نے ہماری بہت اچھی پرورش کی۔ میری مامی نے ہمارے ساتھ کبھی بھی برا سلوک نہیں کیا تھا، بلکہ ہمیں اپنے بچوں جیسا ہی پیار دیا تھا۔ میری مامی کی دو بیٹیاں تھیں، مصباح اور ندا۔ مصباح اور ندا بھی ہماری ہم عمر ہی تھیں۔ جیسے ہی ہمارا بچپن گزرا، میری مامی نے عبداللہ کو کہا، تم میرے بیٹے ہو، میں نے کبھی بھی تمہیں اپنی اولاد سے کم نہیں سمجھا، اور اب میں چاہتی ہوں کہ تم میری بات کا مان رکھو۔ مامی کی بات سن کر عبداللہ نے کہا، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ نے ہمیں اپنی اولاد کی طرح چاہا ہے۔ آپ جو بھی کہیں گی مجھے آپ کی ہر بات منظور ہے، میں آپ کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ عبداللہ کی بات سن کر مامی بہت زیادہ خوش ہوئیں اور کہا، ٹھیک ہے، میں تمہارے ماموں سے بات کر کے تمہیں اپنی خواہش سے آگاہ کروں گی۔ اور کچھ دنوں کے بعد ہی انہوں نے عبداللہ کو کہا کہ وہ اپنی بیٹی مصباح کی شادی عبداللہ سے کرنا چاہتی ہیں۔ عبداللہ کو اس سے کوئی اعتراض نہیں تھا اور عبداللہ نے ان کے حکم کے آگے سر جھکا دیا۔ چند دنوں میں ہی شادی کی تاریخ پکی ہو گئی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں بہت زور و شور سے چل رہی تھیں۔ سب لوگ بہت خوش تھے۔ میری مامی اور ماموں کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی کہ ان کی بیٹی ہمیشہ ان کی آنکھوں کے سامنے رہے گی، وہ بھی خوش و خرم۔ میں بھی اپنے بھائی کی شادی کے لیے بہت پرجوش تھی۔ شادی کی تیاریاں مکمل ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں اور دن بھی تھوڑے رہ گئے تھے۔ مامی کے ساتھ ہمارا روزانہ بازار کا چکر لگتا تھا۔ ایک دن مامی نے مجھے اور عبداللہ کو کہا، بچوں میں بہت تھکی ہوئی ہوں، آج آپ دونوں چلے جاؤ اور بچی کچھ چیزیں بازار سے لے آؤ۔ میں اور عبداللہ بازار کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابھی ہم لوگ راستے میں ہی تھے کہ میں نے دیکھا کہ سڑک کے کنارے بہت زیادہ بھیڑ جمع تھی۔ میں نے عبداللہ کو کہا، عبداللہ جا کر دیکھو بھائی، کہیں کسی کا ایکسیڈنٹ نہ ہو گیا ہو یا شاید کسی کو ہماری مدد کی ضرورت نہ ہو۔ عبداللہ نے موٹر سائیکل سائڈ پر روکی اور شور والی جانب چلا گیا۔ میں وہیں پر کھڑی انتظار کر رہی تھی۔ کافی دیر گزر گئی لیکن عبداللہ نہیں لوٹا۔ میں بہت پریشان ہوئی کہ ابھی تک عبداللہ واپس کیوں نہیں لوٹا۔ میرے قریب سے لوگ گزرتے اور وہ کہہ رہے تھے کہ لوگوں کی بھیڑ اس لیے جمع تھی کہ وہاں کچھ لڑکوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی تھی۔ یہ بات سن کر میں اور بھی پریشان ہو گئی۔ تبھی میں نے دیکھا کہ عبداللہ سڑک کے دوسرے کنارے چلتا ہوا میری طرف آ رہا ہے۔ میں نے شکر کی سانس بھری کہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا۔ میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی کہ اچانک دوسری طرف سے آنے والے ٹرک نے عبداللہ کو اتنی زور سے ٹکر ماری کہ وہ اپنی جگہ سے اچھل کر دور جا گرا۔ یہ منظر دیکھتے ہی میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا اور مجھے سمجھ نہ آئی کہ میں کیا کروں۔ عبداللہ کے آس پاس لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے، لیکن مجھ میں اس قدر بھی ہمت نہ بچی تھی کہ میں 2 قدم چل کر ہی عبداللہ کے پاس پہنچ جاؤں۔ میرے کانوں میں گونجنے والی آواز کہ لڑکے کا ایکسیڈنٹ بہت برا ہوا ہے، خدا خیر کرے، بچتا بھی ہے یا نہیں۔ جیسے ہی میرے کانوں میں یہ آوازیں گونجنے لگیں، مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میرے دماغ کی رگیں پھٹ رہی ہیں۔ میرا پورا جسم پھوڑے کی طرح دکھنے لگا۔ میں ابھی کے ابھی زمین میں دھنس جاؤں گی۔ میں 1 منٹ کھڑی وہاں سوچتی رہی کہ آخر عبداللہ کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ جب میرا دماغ حواس میں واپس لوٹا تو مجھے یاد آیا کہ میرا بھائی تنہا سڑک پہ خون میں لت پت پڑا ہے، مجھے اس کے پاس جانا چاہیے۔ اسی وقت میں چیختی چلاتی اپنے بھائی کی طرف لپکی۔ میں نے جب اس کی حالت دیکھی تو میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ میں نے ارد گرد کھڑے لوگوں کے آگے منت کی، سماجت کی، خدا را میرے بھائی کو ہاسپٹل لے چلے۔
تبھی ایک بزرگ نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا پریشان مت ہو، میں اسے ابھی ہاسپٹل لے کر جاتا ہوں۔ یوں میں اپنے بھائی کو لے کر ہاسپٹل کی جانب دوڑ پڑی، کسی انجان آدمی کے ساتھ۔ ہاسپٹل جا کر اس کا علاج معالجہ شروع ہوا، اسے آپریشن تھیٹر میں لے کر چلے گئے اور میں وہاں تنہا بیٹھی تھی۔ مجھے اس وقت اپنے ماں باپ کی شدید کمی محسوس ہوئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ بزرگ آدمی میرے پاس آئے اور مجھے کہنے لگے، بیٹا میں بوڑھا ہوں، زیادہ بھاگ دوڑ نہیں کر سکتا، اسی لیے میں نے اپنے بیٹے کو بلا لیا ہے۔ میرا گھر یہاں شہر کے پاس ہی ہے، تم اپنے گھر والوں کا پتہ بتاؤ، میں انہیں بھی آگاہ کر دوں گا۔ میں نے اس آدمی کو اپنے گھر کا پتہ بتا دیا۔ اس کے بعد اس نے مجھے کہا کہ بیٹا اپنے گھر والوں کا فون نمبر مجھے دے دو۔ میں نے کہا، میں نہیں جانتی، مجھے فون نمبرز نہیں یاد آتے، میرے بھائی کو پتہ ہے۔ تو اس نے مجھے کہا، کوئی بات نہیں بیٹا، پریشان نہ ہو، میرا بیٹا یہیں پر ہے، میں گھر جا رہا ہوں۔ میں نے چپ چاپ سر ہلا دیا۔ اب میں اس انجان آدمی کو کیا کہتی؟ ایک لمبے انتظار کے بعد آخرکار آپریشن تھیٹر سے ڈاکٹر نکل ہی آئے۔ انہوں نے جو مجھے خبر سنائی اسے سن کر میں نے شکر ادا کیا۔ ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ آپ کا بھائی اب خطرے سے باہر ہے۔ اس کے بعد دوسرے کانوں میں پڑنے والی آواز نے مجھے بڑا دکھ دیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ البتہ ان کی دونوں ٹانگیں کچلی جا چکی ہیں، اب وہ چند سال تک چل نہیں سکتے۔ آپ کے مریض کو کچھ دیر تک کمرے میں شفٹ کر دیا جائے گا۔ مجھے ایسے لگا کہ میری آنکھوں کے سامنے زمین آسمان گھوم گئے ہیں، لیکن مجھے خود کو سنبھالنا تھا۔ اور پھر کچھ دیر کے بعد میرے بھائی کو کمرے میں شفٹ کر دیا گیا۔ اس کی حالت دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس وقت میں خود کو سنبھالوں یا اپنے بھائی کو۔ میں تو خود کو سنبھالنے میں ہی لگی ہوئی تھی اور خود کو دلاسے دیتی رہی کہ اس انجان آدمی کے بیٹے نے میرے بھائی کو بیڈ پر بھی لٹایا اور ہوش میں آنے کے بعد اس کو دوائی وغیرہ بھی دی۔ ہوش میں آنے کے بعد بھی میرا بھائی بہت مضبوط انسان ثابت ہوا، اس کی زبان سے اف تک نہیں نکلا اور وہ مجھے دلاسا دیتا رہا۔ ارے پریشان مت ہو، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ پھر اگلی صبح میرے ماما مامی بھی ہاسپٹل آ گئے۔ میری مامی تو جب سے ہاسپٹل آئی تھی اسی وقت سے روئے جا رہی تھی۔ میں نے ان کو چپ کروانے کی کوشش کی تو وہ اور بھی زیادہ رونے لگیں۔ ایک ہفتے کے بعد ہمیں ہاسپٹل سے ڈسچارج کیا گیا۔ 2 ہفتوں کے بعد میرے بھائی کی شادی تھی۔ اب تو میرے دل میں ہزاروں خوف اور وسوسے آنے لگے۔ کیا اب میرے بھائی کی شادی ہو پائے گی؟ گھر آنے کے بعد مامی نے کہا، جس تاریخ پر شادی تھی اسی تاریخ پر ہی ہوگی، ساری تیاریاں مکمل ہیں بیٹا، اب کچھ بھی ادھر ادھر نہیں ہوگا۔ میں چاہتی تھی کہ ایک بار مصباح سے بھی پوچھ لیا جائے کہ کیا واقعی ہی وہ بھی میرے بھائی کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے، لیکن میری مامی نے کسی کی بھی بات سنے بغیر اپنا فیصلہ سنا دیا اور دھوم دھام سے میرے بھائی کی شادی ہو گئی۔ اب مصباح میری بھابھی بن چکی تھی۔ اپنے بھائی کی نسبت سے وہ مجھے پہلے سے بھی زیادہ عزیز تھی۔ میرے ماموں نے میرے بھائی کا بہت علاج کروایا۔ 1 سال کے اندر ہی اندر وہ چلنے لگ پڑا۔ میرے بھائی کا اچھا خاصا کاروبار تھا۔ ٹھیک ہونے کے بعد اس نے اپنا تمام کاروبار دوبارہ سنبھال لیا۔ میں مصباح سے بہت خوش تھی کہ اس نے کبھی بھی میرے بھائی کو معذوری کا طعنہ نہیں دیا تھا اور نہ کبھی اپنے ماتھے پر کوئی بل لے کر آئی تھی۔ میں یہی دعا کرتی تھی کہ اللہ ان کی جوڑی کو سلامت رکھے۔ کچھ دنوں کے بعد میری مامی نے مجھے کہا، بیٹا اب میں تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں تاکہ اپنے فرض سے سبدوش ہو سکوں۔ اور پھر انہوں نے میرے لیے رشتے وغیرہ ڈھونڈنے شروع کر دیے۔ وہ چاہتی تھی کہ میں کسی اچھے سے گھرانے میں بیاہ کر جاؤں اور پھر کچھ دنوں کے بعد انہیں ایک معقول رشتہ مل ہی گیا۔ رشتہ طے ہونے کے بعد میں بہت خوش تھی۔ گھر میں شادیوں کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ ایک دن ہمارے گھر چند عورتیں آئیں۔ مامی ان کے لیے پانی لینے گئی اور میں کمرے میں تھی۔ میں جب کمرے سے باہر نکلی تو وہ عورتیں باتیں کر رہی تھیں کہ جس کے ساتھ میری شادی ہونے والی ہے وہ تو بہت بڑی عمر کا ہے۔ میں نے ان کی بات سنی انسنی کر دی، دوبارہ اپنے کمرے میں چلی گئی کیونکہ مجھے پورا یقین تھا کہ میری مامی میرے لیے کچھ بھی غلط نہیں سوچیں گی اور پھر یہ رشتہ میرے بھائی کو بھی پسند تھا تو میں کیسے انکار کر سکتی تھی یا کیسے لوگوں کی باتوں میں آ سکتی تھی۔ اسی وجہ سے میں نے کسی کی بھی باتوں پر توجہ نہ دی۔ شادی کے دن قریب آنے لگے۔ ایک دن مصباح میرے پاس آئی اور مجھے کہنے لگی، آمنہ جس سے تمہاری شادی ہونے جا رہی ہے نا، تم نے تو اسے ایک بار بھی نہیں دیکھا، کیا تمہیں معلوم ہے
کہ اس کی عمر تم سے زیادہ ہے؟ میں نے کہا بھابھی یہ تو کوئی بات نہیں، امی اور بھائی نے کچھ سوچ کر ہی میرا رشتہ طے کیا ہوگا۔ تو میری بھابھی کہنے لگی وہ شخص دوسری شادی کرنے لگا ہے اور تم اس کی دوسری بیوی بننے جا رہی ہو۔ وہ صرف اور صرف تم سے اولاد کی توقع رکھتا ہے، وہ صرف تم سے اولاد لینا چاہتا ہے، اس کے بعد وہ تمہیں چھوڑ دے گا، اور تمہاری ساس نہیں چاہتی کہ تمہارا شوہر دوسری شادی کرے، اسی وجہ سے اس کا ارادہ ہے کہ وہ تمہیں شادی سے پہلے ہی مار ڈالے۔ بھابھی کی باتیں سن کر میں بہت پریشان ہو گئی، مجھے ایک بڑا دھچکا لگا۔ میں نے کہا بھابھی ایسا تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ مامی اور بھائی نے یہ رشتہ کیا ہے، اور وہ میرے ساتھ ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ تو میری بھابھی مجھے کہنے لگی ارے بھائی اس زمانے میں اچھا رشتہ ملنا ناممکن ہے، اسی لیے تو میری ماں نے اپنے معذور بھانجے کے ساتھ میری شادی کر دی۔ اگر انہیں میرے لیے کوئی اچھا رشتہ ملتا تو وہ کسی اچھے شخص سے میری شادی کرتی۔ بھابھی کی یہ بات سن کر مجھے بہت افسوس ہوا، اور مجھے لگا کہ شاید میری بھابھی بھائی کے ساتھ خوش نہیں، لیکن پھر میں نے اپنے خیالوں کو جھٹک دیا اور اپنی بھابھی سے سوال کیا بھابھی اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو بھابھی مجھے کہنے لگی تم بس گھر میں کہیں چھپ جاؤ، میں تمہیں چھپا لوں گی، اس کے بعد میں سنبھال لوں گی، میں نہیں چاہتی کہ تمہاری زندگی برباد ہو۔ میں نے اپنی بھابھی کی باتوں پر عمل کیا اور اوپر والے کمرے میں جا کر چھپ گئی۔ بھابھی نے وہ کمرہ باہر سے بند کر دیا۔ اب میں نہیں جانتی تھی کہ میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے اور بھابھی یہ سب کیسے سنبھالے گی۔ بارات شام کو آنے والی تھی۔ جب میں نے اپنے کمرے کی کھڑکی کو کھول کر دیکھا تو گاڑی میں دلہن بیٹھ رہی تھی۔ میں بہت حیران ہوئی کہ آخر میری جگہ کون ہے اور بھابھی نے کس کو بیاہ دیا ہے۔ میں اب جلد سے جلد اس کمرے سے باہر نکل کر یہ پتہ لگانا چاہتی تھی کہ آخر بھابھی نے کیا کیا ہے، لیکن 2 دن گزر گئے۔ بھابھی نے میرے کمرے کا دروازہ نہ کھولا۔ تیسری صبح جب میں اٹھی تو میرے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میری طبیعت بھی کچھ اچاٹ سی تھی۔ میں آہستہ سے قدم اٹھاتی چھت سے نیچے آئی، برآمدے میں آ کر بیٹھ گئی۔ سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں تھے، اسی لیے میں کچھ دیر کے لیے وہیں بیٹھی رہی۔ ابھی 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ میری مامی کمرے سے باہر آئیں۔ مجھے دیکھتے ہی وہ زور زور سے چلانے لگیں۔ مجھے سمجھ نہ آئی کہ یہ چلا کس وجہ سے رہی ہیں۔ ان کے چلانے کی وجہ سے گھر کے باقی لوگ بھی باہر آ گئے۔ مجھے دیکھ کر سب کے رنگ فق ہو گئے۔ میرا بھائی میرے قریب آیا اور مجھے کہا اب کیا لینے آئی ہو یہاں؟ ہماری عزت تو خاک میں ملا چکی ہو۔ مجھے سمجھ نہ آئی کہ یہ لوگ آخر کیا کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا میں کہیں بھی نہیں گئی تھی، میں اوپر چھت والے کمرے میں تھی۔ لیکن میری باتوں پر کسی نے بھی یقین نہ کیا۔ میری بھابھی میرے قریب آئی اور مجھے کہنے لگی تم نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا ہے، ہماری عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، خود بھاگ گئی اور میری بہن کو اس عذاب میں جھونک گئی، تمہاری جگہ ہمیں اسے رخصت کرنا پڑا۔ اب مجھے جا کر سمجھ میں آئی کہ بھابھی نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ وہ تمام باتیں جھوٹ تھیں اور لوگوں میں بھی انہوں نے ہی پھیلایا تھا کہ دلہا بڑی عمر کا ہے، اور سب کے سامنے یہ کہا کہ میں بھاگ گئی ہوں۔ مجھے بدنام کر کے رکھ دیا اور میری جگہ اپنی بہن کی شادی کروا دی۔ میرے بھائی نے کہا تم اس گھر سے نکل جاؤ، اب تمہاری یہاں پہ کوئی جگہ نہیں ہے۔ مجھے تانے کوسنے دیتے ہوئے سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ کسی نے مڑ کر بھی مجھے نہ دیکھا۔ میں نے اپنے دل میں سوچ رکھا تھا کہ میں بھابھی کی بہن کے گھر ضرور جاؤں گی اور اپنی بھابھی کا بھانڈا پھوڑ کر آؤں گی۔ آج موسم بھی کافی خراب تھا۔ کچھ دیر کے بعد بادل بھی گرجنے لگے اور پھر بارش تابڑ توڑ برسنے لگی۔ میرے تمام انتظامات پر پانی پھر چکا تھا۔ شام کا اندھیرا چھانے لگا۔ سب لوگ بستروں میں دبک کر بیٹھ گئے، لیکن میرا دماغ تانے بانے بننے لگا، کیونکہ اب مجھے کچھ بھی کر کے اس زندگی سے چھٹکارا پانا تھا۔ میں اپنے اوپر اور ظلم نہیں ہوتے دیکھ سکتی تھی، اسی لیے میں نے رات ہونے کا انتظار کیا۔ جیسے ہی رات کی گھٹائیں چھائیں، گھر میں سب لوگ نہایت اطمینان سے آرام کر رہے تھے، کیونکہ آج کی خبر نے سب کو ہی بہت پریشان کیا تھا۔ طرح طرح کے سوالات سے میں اکتا چکی تھی۔ اپنے ساتھ ہوئے اتنے بڑے دھوکے کو میں کبھی بھی بھولنا نہیں چاہتی تھی، لیکن اس سے پہلے مجھے کسی ایسی جگہ پر جانا تھا جہاں میرا دماغ پرسکون ہو سکے اور میں اپنے لیے کچھ اچھا سوچ سکوں۔ میرے لیے یہ فائدہ مند ثابت ہوا کہ اس وقت کوئی بھی نہیں جاگ رہا تھا۔ میں آہستہ سے اپنے بستر سے باہر نکلی، چادر اوڑھی اور چند پیسے لے کر انہیں اپنی مٹھی میں دبایا۔ مٹھی چادر کے نیچے کر لی اور آہستہ سے دروازہ کھول کر صحن میں آ گئی۔ بارش تو رک چکی تھی، لیکن موسم اب بھی خراب تھا۔ پھر میں اپنے گھر کا پچھلا دروازہ کھول کر اس دہلیز کو پھلانگ آئی جس کے اندر میں نے یہ پوری رات کھٹ کھٹ کے گزارنی تھی۔
مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے کہاں جانا ہے، لیکن بس مجھے جلد از جلد اپنے گاؤں سے، اپنے گھر سے بہت دور چلے جانا تھا۔ کچی پکی سڑکوں پر چلتے ہوئے میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میری منزل کہاں ہے۔ دل میں ہزاروں خوف، خیال اور وسوسے جنم لے رہے تھے۔ نہ جانے میرے گھر والوں کا رد عمل کیا تھا جب انہوں نے یہ سنا کہ میں گھر سے بھاگ گئی ہوں، یا پھر اب کیا رد عمل ہوگا جب انہیں پتا چلے گا کہ میں واقعی گھر سے چلی گئی ہوں۔ میں اپنے خیالوں میں گم چلتی ہی چلی جا رہی تھی کہ اسی وقت میری آنکھوں میں تیز دھار روشنی پڑی۔ میری آنکھیں چندھیا گئیں۔ میں نے جلدی سے اپنے دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں پر دھر لیے، کیونکہ مجھے سامنے سے نظر آنا بند ہو گیا تھا۔ روشنی اس قدر تیز تھی، اور پھر اچانک گاڑی رکنے کی آواز آئی اور کوئی باہر نکلا، میری طرف بڑھنے لگا۔ میرے قدم وہیں پر جم گئے۔ نہ میں چیخ سکتی تھی، نہ کسی کو اپنی مدد کے لیے پکار سکتی تھی، کیونکہ اس وقت میں جس سڑک پر کھڑی تھی یہ ہمارے گاؤں سے باہر جانے کا راستہ تھا۔ یہاں آبادی نہ ہونے کے برابر تھی۔ رات کے اس پہر، دسمبر کی ٹھٹھرتی ہوئی سردی اور بارش کے موسم میں تو انسان تو کیا، کوئی چرند پرند بھی اپنے ٹھکانے سے باہر نہیں نکلتا۔ بھاری قدم میری طرف بڑھ رہے تھے۔ ہر بڑھتے قدم کے ساتھ میرا دل ڈوب رہا تھا۔ میں دل میں دعائیں مانگ رہی تھی، استغفار پڑھ رہی تھی۔ ساتھ ہی اب مجھے پچھتاوا بھی ہونے لگا کہ کاش اس وقت میں اپنے گھر پر ہوتی، کم از کم اس عذاب سے تو نہ گزرتی جو اس وقت مجھ پر نازل ہو رہا تھا۔ اسی وقت کانوں میں پڑنے والی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے جھٹ سے پہلے آنکھوں سے ہاتھ اور چادر کا پلو ہٹا کر دیکھا تو سامنے کھڑی ہستی کو دیکھ کر میں گنگ رہ گئی۔ خدا اس طرح بھی مہربان ہوتا ہے، میں نہیں جانتی تھی۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ بھی رات کے اس پہر؟ اس آواز نے مجھے سکون بخشا۔ چلیں آئیے، میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں، میں نے کہا۔ مجھے اپنے گھر نہیں جانا۔ میری بات سن کر عدنان بہت حیران ہوئے اور کہا کہ کیا مطلب، کیا وجہ ہے اس کی؟ میں نے کہا میں اس وقت آپ کو کچھ نہیں بتا سکتی۔ تو انہوں نے کہا اچھا چلیں گاڑی میں بیٹھیں۔ میں چپ چاپ گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ آج دوپہر سے ہی میرا رونا دھونا چل رہا تھا، اور اس وجہ سے میرے سر میں شدید قسم کا درد تھا۔ اسی لیے میں نے گاڑی میں بیٹھتے ہی آنکھیں موند لیں اور سکون کرنے لگی۔ کچھ دیر کے بعد گاڑی رک گئی۔ میں نے آنکھیں کھولی اور باہر دیکھا تو گاڑی کسی گھر کے سامنے کھڑی تھی۔ اسی وقت عدنان نے مجھے کہا آپ گاڑی سے اتریے، اندر چلیے۔ میں گاڑی سے اتری اور اندر چلی گئی۔ مجھے یہ سکون تھا کہ اندر لوگ مجھے جاننے والے ہیں، کوئی انجان نہیں، کیونکہ عدنان پہلے ہی فون کر کے گھر آگاہ کر چکا تھا۔ میں جیسے ہی دروازے سے اندر داخل ہوئی تو سامنے کھڑی ہستی کو دیکھ کر میرے چاروں طبق روشن ہو گئے، کیونکہ میرے سامنے کھڑی عورت کوئی اور نہیں، ندا تھی۔ میں جس کے گھر جانا چاہتی تھی، قسمت خود مجھے وہاں لے آئی۔ اور اسی وقت عدنان اندر داخل ہوا اور ندا کو کہنے لگا ندا یہ میری خاص مہمان ہیں، ان کا خاص خیال رکھو۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا اور ندا میرے قریب آئی۔ مجھے سمجھ نہ آیا کہ میں ندا کو دیکھ کر کس طرح کا رد عمل دوں۔ ندا میرے قریب آئی اور مجھے گلے لگا لیا، کہنے لگی تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں نے کہا ندا میں نے تمہارے ساتھ کچھ نہیں کیا، تمہارے ساتھ جو بھی کیا ہے تمہاری بہن نے کیا ہے۔ میں تو کچھ جانتی بھی نہیں تھی، مجھے یہیں آ کر پتا چلا کہ تم عدنان کی بیوی ہو، اور میرے ہونے والے شوہر کوئی اور نہیں بلکہ عدنان تھے۔ کاش مجھے اس بات کا پہلے پتا ہوتا تو میں کبھی بھی تمہاری بہن کی باتوں میں نہ آتی۔ ندا میری بات سن کر رونے لگی اور کہنے لگی عدنان صرف تمہاری باتیں کرتے ہیں، عدنان نے تو کبھی مجھے مڑ کر دیکھا تک نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ وہ تمہیں تب سے پسند کرتے تھے جب سے انہوں نے تمہیں ہاسپٹل میں دیکھا تھا۔ وہ تم سے ہی شادی کرنا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے ہمارے گھر تمہارا رشتہ بھیجا تھا، اور اب بھی وہ صرف تمہیں ہی ڈھونڈ رہے تھے۔ دیکھو تم انہیں مل بھی گئی۔ میں نے کہا ندا تم فکر مت کرو، میرے ساتھ تو جو ہونا تھا ہو گیا۔ میں تمہارا گھر برباد نہیں ہونے دوں گی۔ میں خود عدنان کو سمجھاؤں گی کہ تم اس کی بیوی اور تم ہی اس کی قسمت میں لکھی جا چکی ہو، وہ تمہیں قبول کر لے۔ ندا مجھے کہنے لگی میں مصباح کو کبھی معاف نہیں کروں گی، اور کہنے لگی تمہاری ذات پر لگے ہوئے داغ بھی میں مٹا کر رہوں گی۔ اگلی صبح میں نے عدنان سے بات کرنی چاہی تو عدنان نے مجھے کہا میں تم لوگوں کی ساری باتیں سن چکا ہوں، یہ سب کچھ کیا دھرا تمہاری بھابھی کا ہے، اور اسے اس بات کی لازمی سزا ملے گی۔ ہم لوگ سب مامی کے گھر چلے گئے۔ وہاں جا کر ندا نے سب کو سچائی بتائی اور مجھے بے گناہ ثابت کیا۔ تو میرے بھائی نے مصباح سے سوال کیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو وہ کہنے لگی میری شادی تو میری ماں نے ایک معذور کے ساتھ کروائی تھی، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ تمہاری بہن کی شادی کسی اچھے گھر میں ہو، اسی وجہ سے میں نے ایسا کیا۔
جب میری مامی نے یہ بات سنی کہ ان کی بیٹی نے اپنی بہن اور اپنی کزن کے ساتھ دھوکہ کیا ہے تو وہ اس بات کو برداشت نہ کر سکیں۔ انہوں نے کہا، مصباح، میں تمہیں اپنی آنکھوں سے دور نہیں کرنا چاہتی تھی بیٹا۔ میرا بھانجا ایک سلجھا ہوا اور سمجھدار لڑکا تھا، تمہیں ایسا لڑکا کبھی نہیں مل سکتا تھا، پھر بھی تم نے ناشکری کی۔ اور اسی وقت ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ جب تک ہم انہیں لے کر ہاسپٹل پہنچے وہ فوت ہو گئیں۔ یہ صدمہ ہمارے لیے کم نہیں تھا۔ مصباح کا حسد ہمارے ہنستے بستے گھر کو اجاڑ گیا۔ جب اس بات کا پتہ مصباح کو چلا تو وہ پاگل ہونے لگی۔ پھر وہ روتی چیختی چلاتی رہی، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ اس کے بعد مصباح کبھی بھی ہم سے نظریں ملانے کے قابل نہ رہی۔ میں نے عدنان سے درخواست کی کہ جو اس کے نصیب میں لکھا جا چکا تھا وہ اسی پر صبر کرے اور ندا کے ساتھ اچھا سلوک کرے، کیونکہ اس میں ندا کی کوئی غلطی نہیں تھی، اور عدنان اس بات کو سمجھ بھی گیا۔ عدنان کوئی اور نہیں، اسی انجان آدمی کا بیٹا تھا جس نے ہاسپٹل میں ہماری مدد کی تھی۔ میرے بھائی نے میرا رشتہ بہت اچھی جگہ کروا دیا۔ آج ہم لوگ اپنے اپنے گھروں میں خوش و خرم ہیں، لیکن مصباح کبھی بھی اس داغ ندامت سے باہر نہیں نکل پائی۔ پچھتاوے کا ناگ ہر وقت اسے ڈستا کہ اس کا حسد اس کی ماں کی جان لے گیا۔ مصباح نے مجھ سے اور ندا سے بے انتہا معافیاں مانگی۔ ہم نے اسے معاف کر دیا اور کہا کہ جو تم نے ہمارے ساتھ کیا ہم نے اسے معاف کر دیا، لیکن اب بھی اس کی حالت بگڑ جاتی ہے۔ میرے ماموں جان اور میرا بھائی اسے سنبھالتے ہیں۔ ٹھیک ہونے کے بعد وہ پھر سے اسی پچھتاوے میں ڈوب جاتی ہے۔ حسد انسان کو دیمک کی طرح چاٹ جاتا ہے۔ وہی حسد اسے بھی چاٹ گیا تھا اور اس کا دماغ بند ہو گیا کہ وہ اپنی بہن اور کزن کے ساتھ کیا کرنے جا رہی تھی، اور اب تا عمر کا پچھتاوا اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔